السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ 34 آف ارشقا. ویڈیو کریڈٹ گوز ٹو رمشا خان. اور آج کی قسط میں پڑھیں گے آفٹر پرپوزل، آفٹر لائک دے اگری ٹو گیٹ میریڈ ٹو ایچ ادر. آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا پلانز ہیں، اور جو ہے تیزی سے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. آپ نے کچھ ایک دو سنیک پیکس بھی میں نے جو شیئر کر دیے تھے وہ اس لیے شیئر کیے تھے کہ اب ایک دن چھوڑ کے ایک قسط آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو میں تھوڑا سا فارورڈ کر کے سنیک پیکس دے دیا کرتی تھی تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو جاؤ، کہ یہ نہ ہو آپ لوگوں کو لگے کہ ناول کہیں رک نہ گیا ہو، بند نہ ہو گیا ہو. تسلی دینے کے لیے کہ ناول چل رہا ہے، آئے گا اور یوٹیوب پہ ہی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. مزید باتیں نہیں کریں گے کیونکہ آج کی قسط بھی بہت مزیدار ہے اور پڑھیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. ارشقا ایپیسوڈ 34 بائی سمرین شاہ. تم نے جو کل وہ ٹکٹ والی حرکت کی تھی نا، وہ بھی میں نہیں بھولی ایلی. اس لیے زیادہ بلینئر پرنس مت بنو اور ایک اچھے دوست کی طرح کارڈ لے لو. ارہا نے کہا. میں اس کو دیکھتا رہا، پھر اس سے کارڈ لیا اور اس کی طرف جھکا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی. کیا کر رہے ہو؟ میری مسکراہٹ گہری ہوئی اور اس کے بیگ جو اس کے کندھے سے لٹکا ہوا تھا وہ اٹھا کر اسے کھول کر کارڈ اندر ڈالا. بے فکر ہو جاؤ، اب جو کچھ ہوگا وہ نکاح کے بعد ہوگا. ارہا داؤد کو میں نے غصے سے، دکھ سے یا خوشی سے لال ہوتے ہوئے دیکھا تھا. پہلی بار شرم سے دیکھنا حیران کن اور خوشگوار نظارہ تھا. میں کال کر کے آتی ہوں، پھر تم سے نپٹتی ہوں. ارہا مسکراہٹ دباتی، تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو کر ساتھ میں گھورتی فون اٹینڈ کرنے چلی گئی، جبکہ میں مزید ایک دو چیزیں لے کر پیمنٹ کرنے لگا. اس کے بعد کارڈ اور ہاتھ کو اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ سے صاف کرتا باہر آیا تو ارہا بھی اب تک بات کر رہی تھی. جب اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو بولی. ٹھیک ہے آپی، اوکے، اللہ حافظ. کیا ہوا؟ سب خیریت تھی نا؟ ہاں، وہ اصل میں صوفیہ نئی کلاس میں جا رہی ہے تو ہر سال آپی اور نانا اسے گفٹ دیتے ہیں، اچھے نمبر جو لیتی ہے. آپی ان 2 ہفتے کسی باعث بہت مصروف رہیں گی تو انہوں نے مجھے ایک کام سونپ دیا، اور دوسرے انہیں فرینچ میکرونز بہت پسند ہیں تو وہ مشہور میکرونز منگوانے کا کہہ رہی تھی. مگر ہم تو سیدھا ناشتے کے بعد دوبارہ ڈزنی جائیں گے کیونکہ شام کو فلائٹ ہے ہماری. میں نے اسے بتایا. تمہاری لیٹ ہے جبکہ میری شام بھی نہیں 5 بجے فلائٹ ہے، اس لیے میں تو نہیں جا سکوں گی. میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں صوفی کے لیے بھی کچھ لے لیتی ہوں. ایک کام کرتے ہیں، باقی سب کو جانے دیتے ہیں، میں اور تم شاپنگ پہ نکل پڑیں گے اور ساتھ میں تمہاری انگوٹھی بھی لے لوں گا. میں اپنی طرف سے ٹھیک ٹھاک پلان بنا رہا تھا مگر ارہا ہنس پڑی. میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ ایلیکس اور باری ہیں اور ان کو ہرگز نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں اور تم. وہ چپ کر گئی. میں اور تم کیا ایک دوسرے سے منگنی کر چکے؟ میں نے اپنی انگلی میں موجود لاک اسے دکھایا. ارہا نے اپنا سر ہلایا. لیکن اس منگنی کو میں نہیں مانتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں. اوفو، پہنا دینا جب وقت آئے. دیکھو، پاپا اور ممی پہلے بندے ہونے چاہیے جن کو یہ سب پتہ ہو. ابھی آپ ہی سے بات کر رہی تھی، ان کو بھی نہیں بتایا ورنہ اتنا دل کر رہا تھا سب اگل دوں، مگر نہیں، روکنا پڑا خود کو. اس لیے اگر مجھے انگوٹھی دو گے، اور میں جانتی ہوں میں اسے چاہ کر بھی نہیں اتار سکوں گی، اور پاپا نے دیکھ لیا نا تو بہت بیڈ سین ہو جائے گا. بیڈ سین ویسے ہی ہونا ہے ریا، کیونکہ وہ سکندر بھاجو ہیں. مگر جلدی چلو اب کیونکہ مجھے ہوٹل جانا ہے. ایلیکس اٹھ گیا اور اسے پتہ چلا میں روم میں نہیں ہوں تو بس پورے پیرس کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی. کبھی کبھی میں بھول جاتا تھا جس لڑکی سے پیار کیا میں نے وہ مافیا پرنسز ہے. وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں تھی. ہم 15-20 منٹ ہی وقت بتا سکے کیونکہ ارہا کے فون پہ بارش کی کال آنے لگی اور وہ مسٹر جاگ گئے تھے کیونکہ ریا نے بتایا تھا کہ وہ جلدی ہی سو گیا تھا. ارہا نے مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی سو رہی ہے اور گھنٹے میں اٹھے گی. وہ ایلیکس کے ساتھ جا کر ناشتہ کر لے یا باہر سے کچھ کھا آئے. ایلیکس کو پتہ چلا کہ بارش نے ارہا کو نیند میں جگایا ہے تو اس سے فون لیا. سوری کاپو، آپ سو جائیں، میں اسے ہینڈل کر لوں گا. مجھے فون سے ہلکی آواز ایلیکس کی آئی. ہاں کوئی بات نہیں، میں اٹھتی ہوں پھر بتاتی ہوں. اس لڑکی کی ایکٹنگ اتنی کمال کی تھی کہ میں بھی فون میں ہوتا تو بے وقوف بن جاتا کہ یہ سو نہیں رہی بلکہ کہیں باہر لیچی جوس اور ڈارک چاکلیٹ کے مزے پیرس کی گلیوں میں لے رہی ہے. صبح تھی اس لیے خاموشی کا فائدہ اٹھایا تھا.
اس نے. اب جانا ہوگا مجھے, نہیں تو معاملہ مشکوک ہو جائے گا, کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ فجر کے بعد بہت کم ہی ہوتا ہے کہ میں سوتی ہوں. اچھی بات ہے, لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ تم جاؤ. ارہا نے اپنے ہونٹ سے لگی چاکلیٹ ٹیشو سے صاف کی, بچوں کی طرح کھاتی تھی. اس کے بعد مزید 2-4 ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وہ بولی, اچھا ایک بات بتاؤ, کیا تم ہمیشہ امریکہ رہو گے؟ اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, تو تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ تم کہو تو اب نہیں جاتا, مگر وہی بات, جب تک تمہارا نام میرے ساتھ نہیں جڑ جاتا تب تک ہمارا ساتھ کسی خطرے سے کم نہیں ہے. ریزیڈنسی کے دوسرے سال میں ہوں, 3 سے 7 سال کا ہوتا ہے. میری کوشش ہے 3 سال کے بعد فیلوشپ سے اپلائی کرنے سے پہلے PhD کرنا چاہتا ہوں. وہ شاید یہیں آسٹریا میں کروں, یا اگر تم رشیا چلی جاؤ گی تو وہاں کر لوں گا. ارہا کی آنکھیں میرے پلان پہ بڑی بڑی ہو گئی, جیسے کارٹون میں کسی کی شوق سے ہو جاتی ہے نا, ویسی. دماغ خشک ہو جائے گا تمہارا. کتنا پڑھنا ہے؟ چپ کر کے 2 سال مکمل ریزیڈنسی کرو, اور فیلوشپ وہاں کرنا جہاں میں ہوں. میں تو وہی صرف انڈر گریجویٹ کر رہی ہوں. کاپو کے معاملات دیکھوں یا پڑھائی کروں؟ پروفیسر تھوڑی بننا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تم ماسٹر بھی کرو. اب اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں بھی تو چاہتا ہوں میری بیوی بھی اتنی پڑھی ہو. اس بات پہ ارہا کے حلق پہ جوس پھنس گیا. کیا ریا کو میری بات بری لگی؟ کیا کہا تم نے؟ ارہا نے مجھے منہ کھولے دیکھا. سوری, آئی ایم ریئلی سوری, میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں, تم نے مجھے میری بیوی کہا. ارہا نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرے سر میں سینگ نکل آئے ہوں. میں نے دماغی طور پہ خود کو تھپڑ مارا. زبان پہ تالا لگانا چاہیے تھا ریا کو. میں تو فیوچر ٹینس میں کہہ رہا تھا. ارہا مجھے دیکھتی رہی, پھر کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو گئی. میں ہونک ہو کر اسے دیکھنے لگا. اللہ, بہادر بن جاؤ ایلی, میرے سے اتنا ڈر رہے ہو. پاپا کے ٹائم تو ان کے پیروں پہ پڑ جاؤ گے. پاپا نانا سے امپریس اس لیے ہوئے تھے کہ نانا نے بھی پاپا کے سامنے ڈٹ کر بہادری دکھائی تھی. حالانکہ انہیں پاپا کو مانا نہیں چاہیے تھا, بٹ اسٹل پاپا کو تسلی ہوئی تھی کہ آپ ہی نانا کے ساتھ نہ صرف خوش رہیں گی بلکہ محفوظ بھی. پتہ چلے کہ تمہاری بھی رکھوالی کرنی پڑ جائے مجھے. میں جھینپ اٹھا اس کی بات سے. مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے سامنے سادہ بھولا ایلی بنا ریا, کیونکہ تم میرا دوسرا روپ دیکھو گی تو وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. وہ تمہارے نانا کی طرح یا پاپا کی طرح نہیں ہے, وہ ایب نارمل قسم کا جانور ہے. ہاں یہ ضرور ہے, میں نے تمہیں سچ بتا دیا کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے لیے کتنا obsessed ہوں, کہ میں نے تمہارے لیے لوگوں کے کئی ہڈیاں توڑی بھی اور زندگی بچانے کے لیے لی بھی. یہ میں خود بھی بھول جاتا تھا اور سب کو بھی واقعہ بھلا دیتا تھا. عزت کرتا ہوں ریا, میں تمہاری انکل اور حداد بھائی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اگر تم اسے ڈر کہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, میں نے بتایا اور سر جھکایا. اور مجھے تمہارا یہی عزت کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ہمیشہ ایسے ہی رہنا ایلی, کبھی بدلنا نہیں. اور میرے فیملی میں بے شک آ رہے ہو, پلیز ان کے جیسا نہ بننا. اس کی بات پر میری مسکراہٹ غائب ہوئی. کیا مطلب؟ ریا نے یہ کیا کہا؟ ارہا نے میرے ناسمجھ تاثرات نوٹ کیے اور کھڑی ہو گئی. وہ فون نکال کر اوبر منگوا رہی تھی تو بولی, آئی لو دیم. غلط مت سوچنا, اور مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے. میں خود ایسی فیلڈ میں جا رہی ہوں, لیکن جس طرح تمہاری شرافت میں سکون اور راحت ملتی ہے نا مجھے آج تک کبھی نہیں ملی. ہر وقت ایک ڈر ہوتا ہے جیسے میرے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن سب کچھ چھین جائے گا. لیکن جب تم ہوتے ہو نا تو لگتا ہے کہ قدرت میرے پہ مہربان رہے گی. تم بہت اچھے ہو ایلی, اس لیے ہمیشہ اچھے رہنا. اور وہ لمحہ تھا کہ ارہا نے ایک بار پھر مجھ سے میرا سکون چھین لیا, مگر مسکراہٹ نہیں, کیونکہ میری انگلی میں موجود اس تالے نے یقین دلایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اور ریا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لاکڈ ہیں. یہ تالا موت بھی نہیں توڑ سکتا. ریا ہے تو میں ہوں, ریا نہیں تو میں بھی نہیں. تم جو بھی بننے کو کہو گی ریا, میں وہی بن جاؤں گا. میں نے اسے کہا اور ارہا پھر سے ہنسی. مرغا بننے کا کہوں گی تو بن جاؤ گے؟ اب اتنا بھی تابعدار بننے کو نہیں کہا. تم کچھ بھی بننے کو کہو گی تو بن جاؤں گا ریا. اب میرے لہجے کی مضبوطی تھی یا انداز کہ ریا بس دیکھتی رہ گئی. سچ ہے کہ لڑکیاں چاہے جتنی رف ٹف ہو جائیں, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ ہمیشہ اپنے بندے سے سننے کی منتظر ہوتی ہیں. شاید یہی جملہ تھا جو ریا جیسی دلیر فیوچر کاپو مجھ سے سننا چاہتی تھی. بیٹھ جاؤ, تم تو ایسے پاگل ہو رہی ہو جیسے میں شادی کر رہا ہوں, حداد بولا. بختاور نے مٹھیاں بھیجے گھور کر دیکھا.
آپ تو کرنے والے تھے نا اس شرینہ سے یہی حرکت، وہ علان بھی کرنے والا ہے۔ یہ لڑکوں نے بھاگی بیٹیوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ان کے احساس سے کھیل کر، ان کو اپنی محبت میں مبتلا کر کے وہ دوسری لڑکیوں سے شادی کی تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری ایرو کو کیا کوئی ریجیکٹ کرے گا؟ ہماری ایرو خود 10 بہترین لڑکوں کو ریجیکٹ کر سکتی ہے چٹکیوں میں۔ یہ حیا کیا اندھی ہے؟ ہماری ایرو ملینز میں ایک ہے، اور انہیں ٹپکل بہو جی ماں جی کرنے والی چاہیے۔ اور ماما کو ذرا دیکھو، وہ تو ایسے پرجوش ہو رہے ہیں جیسے کوئی کالے سیب سے جان چھٹی ہو یا کوئی ٹریلین کی لاٹری نکلی ہو۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ رمشا اور سکندر جانے والے تھے گھومنے پھرنے، لیکن راستے میں کال آ گئی فریدون کی کہ حداد کا ہاتھ اٹھنے والا تھا اس پر، اور وہ شکایتی بچے کی طرح بڑے ماما کو روتے ہوئے کہنے لگا، آپ ہاتھ اٹھانے کے سخت خلاف ہیں تو اس کے پاپا کو سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی غلطی پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کل کو وہ بھی فیوچر میں لوگوں کو، خاص کر بیوی کو مارے گا۔ بیچارے حداد نے مارا بھی نہیں تھا، مگر اس کے نمونے کارنامے نے سکندر کو جذباتی کر دیا۔ سکندر سیدھا پہنچ گیا بختاور کے گھر حداد سے لڑنے۔ حداد نے اپنا سر پیٹ لیا، اس گدھے کا باپ ہوں، کٹ لگا سکتا ہوں، اور اس کی ہمت دیکھو، ہاتھ بھی نہیں لگایا اور پہنچ گیا اپنے نانا سے شکایت لگانے۔ بڑے ماما ہوں اس کا، اور میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ انہوں نے بڑا ہونا ہے، اچھا لگے گا تمہیں کل کو یہ صوفی یا اپنی بیوی بچوں کو مارنے لگ جائے؟ ڈانٹنا ہے جی بھر کے ڈانٹو، لیکن جب تک یہ گھوڑے نہیں بن جاتے تمہیں میرے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ باتیں تو سنو نا سکندر کی۔ پھر وہی ہمیشہ کی طرح بحث و مباحثہ میں بختاور اور رمشا نے اختتام کیا اور لنچ کے لیے روکا، مگر سکندر خالی جوس پینے کے لیے رکا کیونکہ وہ رمشا کو کہیں لے کر جا رہا تھا۔ سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ تیسرے پہ جو میں بگڑا تھا نا، صحیح بگڑا تھا جب یہ دنیا میں آنے والا تھا۔ دیکھو 10 سال بعد اس نے میری آج ڈیٹ پر بات کر دی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں رمشا نے اسے حیا کا کارنامہ بتا دیا۔ جتنی رمشا پریشان ہوئی اس سے دگنا تو بختاور ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے یہ بات کلیئر تھی کہ ایرو نہ صرف علان سے پیار کرتی تھی بلکہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، اور ماما کی بیٹی بالکل ماما پر گئی تھی، بالکل پاگل دیوانی۔ اس نے اس کی طرح بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں تھا بلکہ خون خرابہ کرنے تھے۔ اوپر سے ماما کی اس نیوز پہ خوش ہونے پہ اسے جو صدمہ لگا، وہ چلے گئے تو وہ حداد سے اپنی فرسٹریشن نکال رہی تھی۔ اگر سچ کہیں تو لڑ رہی تھی جیسے کہ اب ہر کوئی میری طرح گدھا اور الو تو نہیں ہو سکتا جو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارے گا۔ سکندر بھا کے خاندان میں عشق لڑانے کا مطلب ہے اپنے گردن میں 24 گھنٹے تلوار کی دھار موجود ہو۔ اس بیوے بچے کی ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اتنی بری ہے نا یہ زندگی، تو چلے جائیں پاکستان۔ وہ پھٹ پڑی۔ حداد نے گھورا، دیکھو وہ رشتہ کرنے کا پلان کر رہی ہے، رشتہ طے نہیں کر ڈالا۔ علان کو تو آنے دو، دیکھنے دو وہ کیا کرتا ہے، اور سچ پوچھو یہ رشتہ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ ہماری ایرو کے لیے کیا فیل کرتا ہے۔ یہ غلط ہے حداد، ایرو بچپن سے علان سے اتنی اٹیچ ہے کہ وہ کسی کو بھی نظر آ سکتا تھا کہ وہ علان کے لیے کیا فیل کرتی ہے، تو اس حیا کو کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ سوچ آئی بھی کیسے؟ ماما کو چھوڑ دیں، انہیں علان سے نہیں، انہیں بس خوف ہے بیٹی دینے سے۔ ظاہر ہے ان کا ڈر ہر باپ کی طرح ہے، بس وہ ماما ہیں اور وہ ضرورت سے زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہیں۔ دوسرا، ان کے لیے ایرو ابھی چھوٹی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ چھوٹی ہے بختہ، اس لیے شاید حیا کو لگا ہوگا کہ شاید سکندر رشتہ نہ دے ابھی۔ حداد اٹھا اور اس نے بختاور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھو جو سچ بات ہے وہ سچ ہے کہ ہم لوگ نارمل خاندان سے بلونگ نہیں کرتے۔ رمشا کی فیملی یا میری فیملی نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، تو ہماری مجبوریاں اور کچھ میری ضد کے پیچھے ہوا تھا یہ سب۔ رمشا تو سکندر کی بیوی بن چکی تھی، تو اس پر میرے آپی اور بہنوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارے پہ تو میری امی تیار ہی نہیں تھی، لیکن ان کو میری خوشی عزیز تھی، اور کچھ جمال بھائی کے سپورٹ سے وہ بار بار رشتہ لینے آئی، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے بھی حیا کی طرح شرینہ کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا تھا، کیونکہ وہ بوڑھی تھی اور میری خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولن تھی، کتنا پیار کرتی تھی نا تم سے، وہ اسے ٹھنڈا کر رہا تھا۔ تو حیا بھی ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں۔ ان کی نظروں میں ارہا ابھی چھوٹی ہے، اور دوسرا ارہا اور علان کافی عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے تو انہیں نہیں نظر آیا ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اگر علان ارہا کو ڈیزرو کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا، اور شاید یہ رشتہ ہی اس کا منہ کھولے۔ بختاور کو سمجھ آ گئی اور اس نے حداد کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ حداد نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور اس کا سر چوما۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی حداد، کبھی کبھی اس درد کو سوچتی ہوں جو آپ نے دیا تھا وہ مجھے نہیں بھولتا۔
تو میں نہیں چاہتی اس طرح ہماری ایرو بھی ہرٹ ہو. آپ جانتے ہیں میں اس میگن کے حادثے کے بعد ایرو کی ایک خراش تو دور ایک آنسو بھی نہیں برداشت کر سکتی. ایسا لگتا ہے جیسے ٹائنی کی جگہ میں نے ایرو کو دے دی ہو. میری 4 اولادیں ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ ہمارے لیے پہلے ایرو آتی ہے. حداد نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور جھک کر اپنی پیشانی وقت کے ساتھ ٹکائی. آئی ایم سوری اور بے فکر ہو جاؤ. اس لڑکے نے اگر میری ایرو کا دل توڑا تو چھوڑنے میں بھی نہیں والا. سکندر سے پہلے اس کا گربان میرے ہاتھ میں ہوگا مگر ابھی اسے آنے تو دو اور دیکھنے تو دو. پتہ نہیں اس بیچارے کو علم بھی نہ ہو کہ اس کی ماں کیا پلان کر رہی ہے. علان مصطفیٰ ہوٹل میں دیر سے آیا کہ ارہا کی باتوں نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا. اگر میرے اصل روپ کی جھلک اس نے دیکھ لی تو کیا کرے گی وہ؟ اپنا دل پھیر دے گی. مگر مجھے اس لوک نے مزید سوچنے نہیں دیا. پھر میں واقعی 7ویں آسمان میں خود کو تصور کرتا ہوٹل روم میں آیا تو براق بالکل ریڈی ہو کر اپنے سیکرز کے تسمے باندھ رہا تھا. آج تو مجھے اپنے بھائی کو دیکھ کر بڑا پیار آ رہا تھا. حالانکہ اس نے صحیح کمرے کا حشر نشر کیا ہوا تھا مگر کوئی بات نہیں. آج اسے ساتھ خون بھی معاف کیونکہ میں خوش تھا. براق نے مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بال آئے. کہاں مر گیا تھا تو؟ ابھی علان کا اعلان گمشدہ کرنے جا رہا تھا. میں نے اتنی گہری مسکراہٹ دی, اتنی گہری کہ میرے گال بھی چیخ پڑے کہ بس کر دو, کب سے مسکرائے جا رہے ہو. براق نے گردن ٹیڑھی کی. اسے میں کھسکا ہوا لگ رہا ہوں گا. پہلے رو رہا تھا اب مسکرا رہا ہے. تجھ میں کسی نے لڑکی کے ہارمون تو انجیکٹ نہیں کر دیے؟ لاہور والا کیسی بکواس کر رہے ہو. میں بگڑا. میں اپنی جذبات کھل کر پہلی بار دکھا رہا تھا. آئی ایم انگیجڈ. مجھے یقین نہیں آ رہا. بھائی ذرا ادھر آنا. میں اس کے قریب گیا اور بلایا. نہیں ضرور تو میرے منہ پہ مکہ مارے گا یا گلا دبائے گا. تو ہل چکا ہے اس اڑو کے چکر میں. ہم جا رہے ہیں ناشتے پہ. جب یہ بخار اتری تو آ جائی. جبکہ میں نے براق کو کھینچ کر پکڑ کر اس کے گال پہ زوردار بوسا دیا. براق کی آنکھیں پھیل گئی اور تیزی سے مجھے دھکا دیا. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. تو واقعی ہل گیا ہے. تجھ پہ واقعی کالا علم ہوا ہے. ٹھہر ابھی. یہ تیری انگلی پہ تالا. او میرے خدایا, یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے. براق نے اپنے گال صاف کیے. میں نے اپنے ہاتھ دیکھے. پھر ہنستے ہوئے میں بیڈ پہ بیٹھ گیا. رات کو جان سے مار رہا تھا, اب صبح مجھ پہ پیار کر رہا ہے. کوئی جن تو نہیں عاشق ہو گئی تجھ پہ جو میری خوبصورتی پہ بھی فدا ہے ساتھ ساتھ. میں شیئر نہیں کرتا. اسٹاپ اٹ براق. تم کیا کیا سیکھ کر آ رہے ہو وہاں؟ بدماشی. تم بتاؤ کدھر گئے تھے؟ منگنی کرنے. میں نے صاف لہجے میں اسے بتایا اور جھک کر کمبل اٹھانے لگا. اب جتنا خوش ہوں, میرا OCD تو اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ خوشی میں بھی گن دے کر خوش نہیں ہوگا. تجھ سے منگنی کوئی نہ کر لے. وہ مذاق اڑا کے جانے لگا. پھر سیدھا رکا اور تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا. اسے میرے بائیں ہاتھ میں موجود رنگ فنگر میں لاک دیکھا. شٹ, تو نے سچ میں منگنی کر لی؟ یہ کس فقیرنی نے دی؟ براق, میں نے دبے لہجے میں دھاڑ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا. فقیری مت کہو, یہ لاک بہت خاص ہے. آڑو نے دیا. میں چپ رہا کیونکہ اور کون ہو سکتا تھا. میرے ساتھ کوئی اور ریا کا نام جوڑنے کا بھی سوچے تو میں اس کی جان لے لوں. میرے نام کے ساتھ ریا کا نام آنا چاہیے اور ریا کے ساتھ میرا نام. تجھے اڑو نے پرپوز کیا؟ براق نے سر پکڑ لیا. میں بیڈ ٹھیک کر رہا تھا. پہلے تو اچھل چل رہا تھا, اب موڈ کیوں آف ہو گیا؟ نہیں مذاق اڑاؤں گا تجھ سے. پہلے اس نے پرپوز کر دیا. ویسے ناک کٹوا دی بھائی کی یار. تم اور میں چل رہے ہیں جیولری سٹور. مجھے اس کے لیے انگوٹھی پسند کرنی ہے. ہولے ہولے, وہ تو ہے ہی بے وقوف. مگر پہلے انگوٹھی پہ پیسے ضائع کرنے سے پہلے اس کے باپ سے تو بیٹی مانگ لے, نہیں تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی کیسے پہنائے گا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر 1 منٹ, اس نے میری ریا کو بے وقوف کہا. میں نے جا کر اس کا گریبان پکڑا. تم نے اگر میری منگیتر کو اب بے وقوف کہا تو مجھے منٹ نہیں لگے گا تمہارے دماغ کو نکارا کرنے کے لیے جس پہ تمہیں اتنا گھمنڈ ہے. میں ڈاکٹر ہوں, ایک ایک نس کے پوائنٹ پتہ ہیں. بہت آپشن دے سکتا ہوں, یاداشت, کوما, پاگل پن, بے حس, حساس, سٹروک اور موت. میں مسکرا کر بالکل پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح بولا. براق نے مجھے دھکا دیا. میرے ایک مکے کی مار ہے بڑا آیا. لڑکی کیا مل گئی, چوڑا ہو گیا. یہ بات سکندر بھائی کے سامنے کہنا. بے ہوش نہ ہوئی تو میرا نام بھی براق مصطفیٰ نہیں. وہ وقت بھی آ گیا جب لڑکی کے چکر میں بھائی کی گریبان بھی پکڑے جانے لگے. قیامت کی نشانی جاری ہے. اب پتہ چلے گا کہ فائنلی علان مصطفیٰ نے براق کو کنفیس کر دیا. یعنی کہ وہ جب بہت ساری چیزیں چھپاتا تھا تو براق مصطفیٰ سے بھی چھپاتا تھا, یعنی کہ اپنے ٹوین سگے بھائی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ریڈی ٹو کنفیس ٹو ہز مدر اینڈ فادر. اور اس کی مدر جو ہیں وہ آگے پلان کر رہی ہیں. اور کیا پلان کر رہی ہیں؟ اچھا مزے کی بات ہے, مجھے 1-2 کمنٹس آئے تھے, اس کو بھی کلیریفائی کر دیتے ہیں. مجھے اب ظاہر ہے, اب obviously بات ہے, ہر ویڈیوز کے ساتھ وائس اوور کر رہی ہوں. بیچ میں 1-2 رمشا خان کے بھی آ سکتے ہیں اگر میری طبیعت خراب ہو, اویلیبل نہ ہوں.
تو میرا فرض بنتا ہے کہ اب ایز اے آتھر جو ہے، میں حالی وائس اوور آرٹسٹ نہیں ہوں، آتھر بھی ہوں، تو آتھر کے طور پہ آپ کو ایک میسیج بھی دوں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دوں. اس میں ایک کویشچن آیا ہوا تھا کہ میں نے نا یہ جو مریم کا سینیریو ہے اور جو حیا یہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہے کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹپکل انڈین ٹچ کر دیا ہے. سب سے پہلی بات دیکھیں، کوئی ٹپکل اور انڈین ٹچ نہیں ہوتا. آتھر نیو کہ جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کو کیسے لے کر آنا ہے اور کیسے آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. میں عموماً جواب نہیں دیتی، میں ویٹ کرتی ہوں کہ ناول آگے بڑھ جائے. لیکن یہ بہت کامنلی یہ سوال آ رہا تھا کہ سب لوگ مریم سے انوائڈ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ جس طرح سکندر و بھاؤ رے کی سٹوری ہے، جس طرح سکندر رے کے لیے تھا ویسے ہی رے سکندر کے لیے ہے. وہ ایک الگ جانرا تھا. اب یہ نیو جنریشن کا ایرا کا جانرا ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ارہا اور الان ہیں وہ ایک دوسرے سے پسند کرتے ہیں، بٹ انہوں نے بہت زیادہ کھل کر یہ ایکسپلین نہیں کیا. سم ٹائمز آپ کے ماں باپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو ابھی دوست ہیں، دے آر جسٹ فرینڈس، اینڈ فرینڈس ہوتے ہیں. اور ایج ڈفرینس کا بھی حساب ہے کہ وہ 7 سال اس سے بڑا ہے، وہ امریکہ چلا گیا ہے، اس کی سوچ بھی بدل سکتی ہے، ارہا کی بھی سوچ بدل سکتی ہے. تو پیپل آر ہیٹنگ حیا، جو سب کی پہلے فیوریٹ ہیروئن ہوا کرتی تھی The One میں. اور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ لوگ کہوگے کہ یار سامنے بندی ہے، لڑکی ہے، وہ کیوں نہیں نظر آتی. بٹ مجھے ریالٹی کا بھی ٹچ دینا ہے کہ ریالٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر مائیں کا جو اختیار ہے، جو زور ہے، آپ لوگ بھی اپنی فیملی میں دیکھتے ہوں گے، ان ماؤں کا ان بیٹوں پہ زور چلتا ہے جو سمجھتی ہیں کہ وہ بہت چپ ہیں، شریف ہیں، اینڈ بہت تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، انہی پہ زیادہ اختیار چلتا ہے. اور جو بچے جو ہیں ذرا شرارتی ہوتے ہیں، تھوڑے بدتمیز بھی ہوتے ہیں، لائک ڈفرینٹ کائنڈس کے بچے ہوتے ہیں، تو ان پہ مائیں اتنا زور نہیں ڈالتی. وہ کہتے ہیں کہ کرنے دو، جو اپنی مرضی کرنے دو. تو شی از آلسو اے مدر، اینڈ آبویسلی بات ہے شی از اے پاکستانی مدر. چاہے وہ اس نے گورے سے شادی کی، اور گورے سے بھی جو آپ لوگوں نے جنہوں نے The One پڑھا ہے مصطفیٰ آصف سے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں کی تھی، اس کو بھی صحیح نچایا تھا. اینڈ دین شی فال ان لو. تو ابھی تو وہ ایک مدر بن گئی، اور وہ مدر کی لحاظ سے سوچ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو سیٹل ڈاؤن کر دوں. اب وہ ڈاکٹر بھی بن چکا ہے، ابھی اس کی ریزیڈنسی چل رہی ہے، اس دوران اس کی شادی کروا دوں، اکیلا ہے. ایک مدر کے کنسرن سے وہ تھنکنگ کر رہی ہے. مے بی آپ لوگوں کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا، بٹ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. جب آپ لوگوں کے بچے بڑے ہوں گے، آپ لوگ بھی آٹومیٹیکلی یہی سوچو گے کہ یار ہمارے بچوں کو کیا پتہ، ہمارے بچوں کو تو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے، ہم ہی ان کے لیے کچھ سوچیں گے اور دیکھیں گے. اینڈ دیٹس دا فیکٹ. تو یہ انڈین ٹچ نہیں ہے، دس از دا ریالٹی ٹچ کہ ارہا اور الان ایک دوسرے کے لیے ہیں، اینڈ دس اسٹوری از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرینٹ. ابھی تو آپ لوگ بہت سافٹ کر کے پڑھ رہے ہو، آگے بہت ایکشن، بہت دھمال، بہت کچھ آنا ہے. اینڈ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی کہ آپ لوگ ریڈی نہیں ہو اس کے لیے. تو ابھی تو میں جیسے کہتے ہیں نا، آپ ٹیک دا ڈیپ بریتھ، تھوڑا سا مساج جیسے ایکسرسائز بڑی مشکل کرنے سے پہلے آپ کو وارم اپ کروایا جاتا ہے. تو یہ آپ کا ارشکا کے بیسیکلی وارم اپ چل رہا ہے، تاکہ آگے کے رولر کوسٹرز اور آگے کی سچویشنز اینڈ سینیریوز کے لیے آپ پریپیئر رہیں. تو ابھی آپ سے یہ حیا والا نامہ والا ولن برداشت نہیں ہو رہا، تو آگے جا کے کیا برداشت کریں گے. تو یہ کلیئر کرنا تھا کہ دس از دا پارٹ آف پلاٹ. اور کیا پتہ یہ پلاٹ بہت کچھ لے کر آئے آپ کے لیے اسٹوری میں. تو اسٹوریز میں تو اوپر نیچے معاملہ تو ہوتا رہتا ہے. تو دس از دا پارٹ آف لائف، اینڈ دس از آلسو دا پارٹ آف ناول. مستی نہیں ہوگی، اسپائس نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹوسٹ نہیں آئے گا، تھوڑا سا کڑوا پن نہیں آئے گا، تو لگے گی نہیں کہ کوئی اسٹوری ہے. سو یہ مریم کی جو اسٹوری آنی تھی، اگر یہ اکارڈنگ ٹو دا پلاٹ نہ ہوتی تو میں آبویسلی باتیں نہ لے کر آتی، سیدھا ان کی شادی کرا دیتی. تھوڑا سا تو ٹوسٹ ہونا چاہیے نا. تو خیر بہت لمبی بات کر لی. اینڈ پہ میں اب زیادہ بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں شروع میں آپ لوگ آرام سے کون سے ناول پڑھ لیں اور میری باتیں سنیں. تو مزید کوئی جس کے سوالات ہیں یا کوئی جوابات ہیں، سو دے کین کمنٹ ڈاؤن کریں. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ارشکا کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ارشکا کو پیار کر رہے ہیں. اگر آپ کو کل کس چاہیے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ارشکا ریگولر آئے جس طرح پہلے آ رہا تھا، ایک دن چھوڑ کے نہ آئے، ہمیں تو بڑی عادت ہوگی ارشکا کی، تو کائنڈلی ہر ویڈیو پہ میں آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہی. آئی ایم جسٹ ٹارگیٹنگ 3K. اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جب 2K دے دیتے ہو، 2.2K دے دیتے ہو، تو 3K دے دیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور میں بھی تھوڑا سا وقت نکال کر اس مصروفیت میں آئی ایم آلسو گونا گیو یو ارشکا کی اگلی قسط. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.